بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے؟ قرآن کریم سورہ اعراف آیت نمبر 188 کا کیا مطلب ہے؟ آئیے اس تعلق سے کچھ اہم باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل برکات قرآن پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے ایک اسپیشل ویڈیو بنائی ہے جس میں ہم نے قرآن و حدیث سے ثابت کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اس ویڈیو کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگر آپ نے اسے نہیں دیکھی ہے تو پہلے اسے دیکھ لیں تاکہ کانسیپٹ بالکل کلیئر ہو جائے، واضح ہو جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان آیتوں کا کیا جواب ہے جن میں علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفی کی گئی ہے، جیسے سورہ اعراف آیت نمبر 188، سورہ انعام آیت نمبر 50 اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں سورہ ہود آیت نمبر 31۔ تو ان آیات کا کیا جواب ہے؟ تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ آیتیں دونوں طرح کی ہیں۔ ایک میں کہا گیا ہے کہ نبی کو علم غیب دیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ جن آیت نمبر 26 اور 27 میں ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اللہ تعالی غیب کا جاننے والا ہے تو اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا ہے، اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں فرماتا ہے سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے کہ انہیں علم غیب عطا فرماتا ہے۔ تو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کرام کو اور پسندیدہ انبیاء کرام کو علم غیب عطا فرمایا ہے، اور اس تعلق سے بہت سی حدیثیں بھی ہیں، اور چونکہ دونوں طرح کی آیتیں برحق ہیں ان پر ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے، اس لیے ہمارے علماء کرام نے دونوں طرح کی آیتوں میں تطبیق دی ہے۔ جن آیتوں میں علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفی کی گئی ہے ان کو ذاتی علم غیب پر محمول کیا گیا ہے، یعنی انبیاء کرام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کچھ نہیں جانتے، اپنی ذات کے طرف سے کچھ نہیں جانتے، بلکہ اتنا ہی علم غیب جانتے ہیں جتنا ان کو دیا گیا ہے، عطا کیا گیا ہے۔ اب سورہ اعراف آیت نمبر 188 کا آپ مطلب سمجھیں، اور ساتھ ہی میں سورہ انعام آیت نمبر 50 کو بھی سمجھیں۔ اللہ رب العزت سورہ اعراف میں ارشاد فرماتا ہے، قل، اے حبیب آپ لوگوں کو بتا دیجئے، آپ فرمائیے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں اپنے نفس کے لیے کسی نفع اور ضرر کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے، ولو کنت اعلم الغیب، اور اگر میں از خود غیب جانتا، یعنی اگر میں خود سے غیب جان لیتا، اللہ کی عطا کا دخل نہ ہوتا، لستکثرت من الخیر، تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا، وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ تو یہاں پر ہم نے آیات کریمہ اور بہت سی حدیثوں کی وجہ سے ذاتی اور از خود کا لفظ بڑھایا ہے۔ اس کے بعد فرماتا ہے، ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں تو صرف ایمان والوں کو عذاب الہی سے ڈرانے والا ہوں اور اخروی ثواب کا خوشخبری سنانے والا ہوں۔ اور یہی تطبیق اور تعویل سورہ انعام آیت نمبر 50 میں کی جائے گی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کچھ نہیں جانتے بلکہ اتنا ہی علم غیب جانتے ہیں جتنا کہ انہیں دیا گیا ہے، عطا کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث پر مکمل طور پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ ہمارے چینل برکات قرآن پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ کانسیپٹ تمام لوگوں کے لیے واضح ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔